سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دین. تفسیر سورۃ الکافرون. قل یا ایھا الکافرون طبرانی اور تفسیر ابن ابی حاتم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی ایک تفسیر ملتی ہے اور فرماتے ہیں کہ مکہ مشرکین مکہ تھے، ان کا یہ وہ کہتے تھے کہ جو تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. اسی طرح مکہ میں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت اٹھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بت تو ان کو رد کیا بتوں کو جو پوچھتے تھے. انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بتوں کو پورا برا بھلا نہ کہو، اسی طرح تم مکہ میں اور ہم مل جل کر رہیں گے. اور پھر انہوں نے کہا دعویٰ کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ایک سال تم ہمارے بتوں کو پوج لیا کرو، دوسرے سال ہم تمہارے الہ کی بندگی کر لیا کریں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. اور اگرچہ اس سند میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن اس کی تائید ہوتی ہے سورۃ الزمر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 63. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، پھر کیا اللہ کے غیر کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں اے جاہلو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ان سے کہو کہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں. اسی طرح کے مضمون سے اس کی شان نزول کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ قریش جس کی فرمائش کا ذکر اس شان نزول کی روایت میں ہے. آیت کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی فرمائش ضرور کی تھی. اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ملتی ہے، حدیث نمبر 1218، جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سورہ اخلاص اور سورۃ الکافرون پڑھی. اس طرح صحیح مسلم میں ایک اور روایت موجود ہے، حدیث نمبر 362، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص یہ فجر کی 2 سنتوں میں پڑھی. تو یہ سنت ہے، اگر آپ فجر پڑھیں تو ان کو پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں ان سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون کو آپس میں پڑھیں. اور یہ سورۃ الاخلاص ہم یاد کروا چکے ہیں، اور اب آج سورۃ الکافرون بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. اور یہ روایت ترمذی میں موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے. اس طرح سورت کا مضمون یہ ہے کہ ساری دنیا کے کافروں کو سنا دو کہ مسلمان غیر اللہ کی عبادت کسی صورت نہیں کر سکتے. اس مسئلے پر سمجھوتا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اس میں جو بار بار آیا ہے کہ میں تم نہیں عبادت کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، تکرار اسے کہا گیا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے کہ بہت سے اہل علم نے فرمایا کہ آیت میں تکرار تاکید کے لیے ہے کہ مسلمان کسی صورت بھی توحید کے متعلق کفار سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور یہ کلام عرب اور قرآن مجید کا عام اسلوب ہے. جیسے فرمایا کلا سا یعلمون ثم کلا سا یعلمون، سورۃ النباء کی آیت نمبر 3 اور 5، ہرگز نہیں عنقریب وہ جان لیں گے. پھر فرمایا پھر ہرگز نہیں عنقریب وہ جان لیں گے. اور اسی طرح ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ انہوں نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ کی جو زندگی میں دوسری شادی کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر فرمایا میں پھر اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر فرمایا پھر میں اس کی اجازت نہیں دیتا. تو 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں میں دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا. اور اسی طرح سورۃ الرحمن اور سورۃ المرسلات میں بھی آیت میں بار بار تکرار ہے، یعنی کہ بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں تکرار کا مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں. اور اسی طرح کہ ایک اللہ کی عبادت پہ قانع ہو جوں. شوکانی نے تقریر تاکید کے لیے ہونے کے علاوہ دوسری توجیحات کا تکلف قرار دیا ہے.
اسی طرح حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عابد و متعبدون جملہ فعلیہ ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کا معنی ہے کہ نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، ولا انا ابی تم معبدتم جملہ اسمیہ ہے، اس میں نفی کی تاکید زیادہ ہے، یعنی میری شان ہی نہیں کہ اور نہ کسی وقت مجھ سے ممکن ہے کہ رسول ہوتے ہوئے شرک کا ارتکاب کروں، کہ وہ جب کہتے کہ تم ہمارے بتوں کو پوج لیا کرو ہم تمہارے بتوں کو پوج لیا کریں گے، نہیں تو تم ہمارے بتوں کو کچھ برا بھلا مت کہو، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی پیغمبر کی شان ہی نہیں کہ وہ شرک کرے، اس طرح یعنی نہ مجھ سے یہ فعل واقع ہوا نہ مجھ سے اس کا شرعی امکان ہے، ما عبدتم ماضی شاید اس لیے کہ فرمایا کہ میری نبوت سے پہلے بھی جو تم نے جو شرک ہے اس وقت بھی میرے وہ لائق نہیں تھا، نہ میں نے اس وقت یا بات میں کسی غیر کی پرستش کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی 40 سال کی حالت عمر میں ان کو نبوت ملی، اس سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ حتیٰ کہ وہ بت کعبہ بیت اللہ کے اندر 360 نے بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے آباء و اجداد سارے بتوں کو پوجتے تھے، ان کے دادا عبد المطلب سب بتوں کو پوجتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ اور اس کے بعد لکم دینکم ولی دین، اس کے متعلق بعد مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت جہاد سے منسوخ ہے، مگر یہ درست نہیں، ابھی بھی کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں، جیسے کہ فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 252، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اور اگر وہ کفر پر قائم رہنا چاہے تو جزیہ ادا کرے اور کفر پر رہ سکتے ہیں، ہاں فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی طرح یعنی کہ جب مسلمان کسی جگہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جیسے سیریا شام میں جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو ان لوگوں پہ کہا کہ تو ان پہ کسی زبردستی نہیں کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ہاں وہ اپنے اخلاق سے مسلمان کا اخلاق دے کے جب مسلمان ہو جاتا، لیکن جو مسلمان نہیں ہونا چاہتا وہ جزیہ دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور اس آیت سے ان لوگوں کے نظریات کی تردید ہوتی ہے جو اسلام، موجودہ نصرانیت، یہودیت، ہندوازم اور تمام مذاہب کو ایک ہی حقیقت کے متعلق مظاہر قرار دے کر سب کو درست قرار دے دیتے ہیں کہ سب دین درست نہیں ہے، صرف ایک ہی دین درست ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام میں ہی آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا اس کو دین قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی آئے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم